مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرے پارے کا 7واں رکوع ہے۔ تیسرے پارے کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس کو آیہ مداینہ کہا جاتا ہے۔ آیہ مداینہ، دین عربی زبان میں قرض کو کہتے ہیں، دین، اسی سے مداینہ بنا۔ داینہ یعنی باہمی قرض کا لین دین کرنا۔ اس آیہ کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیہ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا ماقبل سے ربط بالکل واضح ہے کہ پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا، پھر اس کی ضد سود کا ذکر کیا، پھر قرض کا ذکر کیا کہ اگر تمہارا مقروض غریب ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے مہلت دے دو۔ اگر تم یہ محسوس کرو کہ وہ قرض ادا ہی نہیں کر سکتا تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد اب جو روٹین کا قرض ہے اس کے آداب کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا تداینتم، اذا جب، تداینا یعنی قرض کا معاملہ کرنا، جب تم قرض کا معاملہ کرو، بدین قرض کے ساتھ، جب تم قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، الی تک، اجل کا معنی مدت، مسمی کا معنی کہی گئی، سما یسمی تسمیتاً کسی کا نام رکھنا، مسمی معین، جب تم قرض کا معاملہ کرو ایک مدت معین تک، فاکتبوہ، فا پس اکتبو، لکھ لیا کرو ہو اسے۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ الی اجل مسمی سے ایک چیز تو یہ واضح ہوتی ہے کہ جب قرض کا معاملہ کیا جائے تو وہاں مدت کا تعین کر لینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ مروتاً
اس کو مناسب نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر ہر جگہ نہیں، بہت سے لوگوں کے باہمی اعتماد قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے قائم رکھے، لیکن اکثر پھر اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور بندے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ صاف بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لڑائی کرتے ہوئے نہیں ڈرتا۔ تو اجل مسمہ سے یہ چیز ہے کہ بھئی مدت کا تعین کر لیا جائے۔ دوسرا اجل مسمہ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے، فرض کریں ایک بندہ دفتر گیا ہے، وہ اپنا پرس بھول گیا ہے، وہ کہتا ہے یار پرس گھر رہ گیا ہے، کسی ساتھی سے 5000 پکڑ لیتا ہے، ظاہر ہے وہ کل پرس لائے گا تو دے دے گا، تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو ایک معین مدت تک تو اسے لکھ لیا کرو، لیکن اگر معین مدت تک نہ ہو تو پھر اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز واضح رہے کہ یہ صیغہ امر کا ہے، فاکتبوا، اسے لکھ لیا کرو، لیکن امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں آتا کہ اگر کسی بندے نے نہیں لکھا تو وہ گناہ گار ہے۔ امر کا صیغہ عربی زبان میں کم از کم 17 یا 18 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ صرف جواز کے لیے آتا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک فجر صادق طلوع نہ ہو جائے کھاؤ اور پیو سحری میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے مسلسل کھاتے پیتے رہنا ہے، اس کا مطلب تمہیں اجازت ہے۔ امر یہاں پر اباحت کے لیے، کبھی استحباب کے لیے ہوتا ہے، کبھی امر طلب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ صیغہ امر کا ہوتا ہے لیکن اس میں طلب ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بلائیاں عطا فرما۔ صیغہ تو امر کا ہے لیکن ہے یہاں پر التماس کے معنی میں۔ تو یہاں پر جو امر کا صیغہ ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ استحباب کے لیے ہے، یعنی لکھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نہ لکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کسی بندے نے قرض کسی کو دیا اور اس نے حکم الہی کے مطابق اسے لکھا اور پھر اسے قرض نہ ملا، جنہوں نے نہیں دینا ہوتا وہ بڑے طریقے جانتے ہیں، پھر اسے قرض نہ ملا تو سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ اور اگر ایک بندے نے لکھا نہیں ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے، دوسرا تو گناہ گار ہے ہی، یہ بھی گناہ گار ہے۔ تو اس لیے یعنی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یا تو پھر بندہ اتنے بڑے پن کا مظاہرہ کرے کہ اگر اس نے دیا ہے اور لکھنے کو مروت کے خلاف سمجھا ہے، ٹھیک ہے، اگلا بندہ نام بھی دے تو پھر خاموشی اختیار کرے، پھر کم از کم اسے لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنائے، لیکن پہلے اسے لکھنے سے اوائڈ کرنا اور پھر بعد میں اس سے تعلقات کو خراب کرنا یہ مذہبی طور پر تو جائز ہی نہیں ہے، اور اخلاقی طور پر بھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ جب تم نے خود ایک پہلے غلط کام کیا ہے پھر اس کو بھگتو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آداب میں سے ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب اسلام آیا تو مکہ میں 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو لکھنا پڑھنا جاننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھے ہوئے تھے، وہ اپنا نام لکھ لیتے تھے، یا بنیادی کوئی تحریر لکھ لینا، بس اسی کو لکھنا پڑھنا کہتے تھے۔ یعنی اس قدر وہ کمی تھی لکھنے پڑھنے کی۔ اب جب لکھنا ہے تو لکھے گا کون؟ ظاہر ہے وہ کسی لکھنے والے بندے کی خدمات حاصل کرے گا۔ اگر تو عدالتی معاملہ ہو پھر تو وہ وثیقہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اگر مروت میں کسی نے لکھانا، جیسے پہلے خط نہیں لکھاتے تھے پڑوسی، اب تو خیر خطوں کا رواج ہی ختم ہو گیا، خط لکھاتے تھے تو وہ نہیں لکھنا آتا تھا کسی کو، جو بچہ میٹرک میں پڑھ رہا ہے اس کے پاس آ جاتے تھے، وہ خط لکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْبَ، اور انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتب کہ وہ لکھے،
کما جس طریقے سے علمہ اللہ سکھایا ہے ہو اسے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے، تو علم کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے لکھے جو لکھنا نہیں جانتا۔ کما علمہ، جیسے اس نے اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے، اس طریقے سے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے اور وہ اسے لکھے۔ کما علمہ اللہ، جیسے کہ سکھایا اسے اللہ نے، فل یکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اب لکھے گا کون؟ یعنی دو بندوں نے قرض کا معاملہ کیا، ایک نے پیسے لیے ایک نے دیے، اگر یعنی کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھائے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلْيُمْلِلْ، املا کا لفظ آپ نے سنا ہے، کہتے ہیں بچپن میں وہ پرائمری اسکولوں میں املا لکھوایا کرتے تھے، مطلب ہوتا ہے لکھنا، املا یملی املا لکھنا، وَلْيُمْلِلْ یہ یعنی متعدی ہو گیا، اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی وہ شخص، علیہ الحق کو جس پر حق ہے، جو مقروض ہے نا، وہ کہے گا کہ یار اسے لکھیں، مقروض کہے گا کہ اسے لکھیں، مقروض لکھنے کی ذمہ داری لے۔ اگر بالفرض وثیقہ نویس کوئی پیسے، ہمارے بھی یہی ہوتا ہے، عدالتوں میں آپ بندہ جاتا ہے تو جو وہ لکھتے ہیں اسٹامپ وغیرہ وہی دیتا ہے، اس کے پیمنٹ وہی کرتا ہے جو چیز خرید رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وثیقہ نویس کا معاملہ ہو اور لکھنے والے کو کوئی پیسے دینے ہوں تو وہ بھی وہ دے گا جس نے قرض لیا ہے، کیونکہ اخلاقی طور پر بھی اس کا حق بنتا ہے کہ اس نے قرض اس کو دیا ہے تو وہ لکھنے کا بوجھ اس پہ نہ ڈالے۔ وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی وہ، علیہ الحق کو جس پر حق ہے، اور کیسے لکھوائے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ ممکن ہے وہ بڑا تیز آدمی ہو، جس نے قرض دیا ہے وہ کوئی زیادہ ضعیف ہو یا کوئی سادہ ہو وغیرہ وغیرہ، لکھنا تو دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا، اگر جانتے ہوتے تو تیسرے کی منت کیوں کرتے بھی تم لکھو؟ تو وہ لکھنے میں کوئی چکر نہ کر دے، یعنی ایسا نہ لکھوا دے کہ جس میں وہ اس کا حق مار لے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم لکھو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنا صرف نماز کے وقت نہیں ہوتا، معاملات میں بھی ہوتا ہے، ذوقیات میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر جا کر تقوی کا حقیقی مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اس بندے میں کتنا تقوی ہے اور یہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَبْخَسْ، اور چاہیے کہ کمی نہ کرے، مِنْهُ اس سے، شَيْئًا کچھ بھی، یعنی جتنا اس کا بنتا ہے، جتنا اس نے قرض لیا ہے امانت داری کے ساتھ اتنا لکھوا دیں، اور وہ اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ فَإِنْ كَانَ، پس اگر ہو، فا پس ان اگر کانا ہو، الَّذِي جو کہ، علیہ جس پر، الحق کو حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے اس پر حق ہے، اگر وہ ہو سفیہن، یعنی اتنا زیرک نہ ہو، اتنا دانش مند نہ ہو، اور ضعیفاً یا کمزور ہو، کمزور جو ہے وہ کسی بھی پہلو سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ بچہ ہے، اسے کوئی بیماری ہے، اس کی یادداشت متاثر ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، یا وہ یعنی ناسمجھ ہو یا وہ کمزور ہو، او یا لا یستطیع، طاقت نہ رکھتا ہو، ان یملا، کہ وہ لکھوائے، یعنی وہ لکھوا ہی نہیں سکتا کہ ہمارا کیا معاملہ ہوا ہے، ہوا وہ، فل یملل، تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، اس کا ولی، بلا عدل، عدل کے ساتھ، یعنی جو اس کا سرپرست ہے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے
تو جو اس کا سرپرست ہے وہ لکھوانے کا فریضہ سر انجام دے۔ اگر وہ بہت زیادہ ضعیف ہے تو جو اس کو پالتا ہے یا جو اس کی پرورش کرتا ہے یا اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کا بیٹا ہے یا کوئی ہے، تو وہ لکھوانے کی ذمہ داری لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو اسے لکھ لینا چاہیے، تاکہ کل صورتحال جو ہے وہ بگڑ نہ جائے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ خراب نہ نکلیں۔ اور ویسے بھی میں آپ سے پھر عرض کروں گا، میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا، کہتا یار میں جس کو بھی قرض دیتا ہوں نا، اس کا اپنا ایک سوچ تھی اس کی، بس میں سمجھتا ہوں مجھے واپس نہیں ملیں گے، بس دے دے تو اس کی مہربانی ہے، نہ دے تو کوئی پرواہ نہیں، بس میں نے اللہ کے لیے اس کو دے دیا۔ یعنی یا تو بندہ اس طریقے سے کر لے، اتنی سوچ بلند کر لے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر اسے بہرحال اس کا کوئی، دیکھیں بندے کا کیا پتہ ہوتا ہے کب اس کی موت آ جائے گی۔ دو بندوں میں ایک معاملہ ہوا ہے، کیا خبر کب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا نہیں بعد والوں کے لیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو یعنی ان چیزوں سے احتراز نہیں کرنا چاہیے، یا ان چیزوں کو مروت کے خلاف نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں مروت کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن کریم میں اس کی طرف ترغیب نہ دیتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، وَاسْتَشْهِدُوا، اور چاہیے کہ تم دو گواہ بنا لو، تم گواہ بنا لو، وَاسْتَشْهِدُوا، تم گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، مِن رِّجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے، یعنی اپنے سے مراد ہے مسلمان، کہ مسلمان مردوں میں سے اپنے معاملے پر دو بندوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہوں دو مرد، اگر گواہی دینے کے لیے دو مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ، بس ایک مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، ممن تردونا من الشہداء، ممن اصل میں ہے من، من سے من جو، تردونا تم راضی ہو، من الشہداء شہید کی جمع ہے گواہوں سے، جن گواہوں سے تم راضی ہو ان میں سے ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا دو۔ آگے اللہ پاک نے اس کی علت کو بیان کیا کہ دو عورتیں کس لیے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی تحقیر کی ہے اور عورت کی گواہی کو آدھی گواہی قرار دیا ہے، وہ لوگ نظام فطرت سے انحراف کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی، کسی تہذیب نے نہیں دی، جو حقوق دیے ہیں وہ کسی نے نہیں دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی فطرت کو مختلف رکھا ہے۔ گھر کا ایک نظام ہے، اس کا ایک سربراہ ہوگا، دو نہیں ہوں گے، ایک ہی سربراہ ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ صلاحیتیں مرد کو دی ہیں، یہ اس کی فطرت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، اس کی وجہ عورت کی تذلیل نہیں ہے، اس کی وجہ عورت کی فطرت ہے، کہ عورت کی جو فطرت نہیں ہے کہ وہ کریا گلی گلی جا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی، یہ عورت کی فطرت نہیں ہے۔ عورت پیغمبر کی ماں ہے، پیغمبروں کے لیے بھی بحیثیت ماں ہونے کی عورت قابل احترام ہے، لیکن عورت کو پیغمبر نہیں بنائے گا، اس کی فطرت ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور بات ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے کہ دو عورتیں ہوں، اس کی وجہ آگے اللہ نے خود بیان کی، ان تدل احداہما، ان کے تدل بھول جائے، لفظی معنی ہے بھٹک جائے، اس سے مراد ہے بھول جائے، دلہ یہ دلو بھول جانا بھی ہوتا ہے،
کہ بھول جائے احداہما ان میں سے کوئی ایک، فتذکر احداہما الاخری، فتذکر پس یاد دلا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، اخری دوسری کو۔ یعنی عورت جب عدالت میں جائے گی گواہی دینے کے لیے، اس کی فطرت ہے، اس پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہوتی ہے مرد کی نسبت زیادہ۔ اگر آپ کوئی مثال ڈھونڈ کے لے آئیں کہ جی وہ عورت ہے وہ اتنے مردوں پر جیسے وہ بڑی بڑی ڈاکو بھی عورتیں ہوتی ہیں، تو اس سے قانون نہیں ٹوٹتا، قانون کی مستثنیات کو دیکھ کے نہیں بنتا، قانون اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے۔ یعنی جو عدالتی نظام سے وابستہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عورت کو کبھی گواہی دینی پڑتی ہے تو وہ نسبتاً زیادہ اس میں ایک گھبراہٹ کا عنصر اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دو عورتوں کی گواہی اس لیے نہیں رکھی کہ عورت جو ہے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت ہم سب کو بلند درجات دیں گے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ زمینی حقیقتیں ہیں کہ جب عورت جائے گی تو غالب گمان ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اس پر ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، دو عورتیں اس لیے ہیں کہ اگر ایک تو دوسری کو سہارا رہے، یعنی ایک تو یہ کہ جب دو عورتیں ہوں گی تو دونوں کو ایک سہارا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس پر کوئی گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو تو دوسری اس کو یاد دلا دیں۔ تو بھائی دو عورتیں عورت کے احترام میں رکھی گئی ہیں، عورت کی تذلیل کے لیے نہیں رکھی گئی۔ تو اللہ پاک نے اچھا پھر یہ ہے کہ یہ مالی معاملات ہیں، مالی معاملات کی بات ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے۔ جو عورتوں کے خصوصی معاملات ہوتے ہیں ان میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عقبہ نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا بچپن میں، تو ان میں جدائی کر دی گئی، یعنی وہ تمہارا نکاح نہیں ہوا، تم رضائی بھائی ہو۔ مراد یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں یہاں پر صرف عورت کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے کیونکہ اس کا وہ فیلڈ ہے، اور یہ جو ہے نا عدالت میں جا کے گواہی دینا، چونکہ یہ عورت کے لیے اس میں ایک گھبراہٹ کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو دلاسا دینے کے لیے اور اس کے ہیلپر کے طور پہ دوسری عورت کو بیان کیا ہے۔ عورت کی تذلیل نہیں کی گئی، اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ کسی نے نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الجاہل اما مفرط اور مفرط، جاہل یا افراد کرتا ہے یا تفرید کرتا ہے۔ یعنی ایک وہ وقت تھا جب فرانس کی اسمبلی میں یہ بات ہوئی تھی کہ عورت انسان ہے، پھر انہوں نے کہا کہ انسان تو ہے لیکن مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، کوئی اس کا حق نہیں۔ وہ حد تھی۔ اب کیا حد ہے؟ کہتے ہیں یہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے ڈپلیکیٹ ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، اللہ نے دو پہیے نہیں بنایا ان کو، اللہ نے ان کو ڈپلیکیٹ نہیں بنایا، اللہ نے ان کی فطرت میں اختلاف رکھا ہے کیونکہ ان کا دائرہ کار مختلف ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو عورتوں کی گواہی کہی ہے وہ ایک زمینی حقیقت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اس میں عورت کا وقار ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، عورت کا تحفظ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، عورت کی تذلیل نہیں کی گئی۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یابا الشہداء اذا ما دعوا، ولا یابا اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ، اذا ما دعوا، اذا جب ما جو دعوا وہ بلائے جائیں، یعنی ایک معاہدہ ہوا اس میں دو بندے گواہ بن گئے، اب بعد میں کہیں ان کی ضرورت پڑ گئی، اب انہیں پتہ ہے کہ بھئی فیصلہ تو ہم پر منحصر کرتا ہے، انحصار کرتا ہے، ہم گواہی دیں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، فیصلہ ان کے حق میں ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، تو وہ انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عدالتوں میں جا کے جھوٹی گواہیاں دینا
یا گواہی سے مکر جانا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے دین کی حقیقت کو پایا ہی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اس طریقے سے جا کے گواہی دینا بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہاں گواہ آگے ذکر آئے گا اس کا، گواہی دینے پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مزدور ہے، وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، اس کو عدالت میں جانا پڑتا ہے، اس کا دن وہاں لگ جاتا ہے، تو جس بندے کے لیے وہ جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا تدارک کرے، اس پر زیادتی نہ ہو۔ لیکن گواہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا مقام بڑھانے کے لیے یا اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے گواہی دینے سے انکار کر دے۔ جب ان کو بلایا جائے تو وہ گواہی دے۔ آگے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا، اور اکتاؤ نہیں، اور اکتا نہ جاؤ، ان تکتبوہ، ہو کہ تم اسے لکھو، صغیراً وہ چھوٹا ہو، او کبیراً یا وہ بڑا ہو، الی اجلہ، اس کی معین مدت تک۔ یعنی جب تم ایک مالی معاملہ کرتے ہو، ایک تو الی اجلہ کا مطلب یہ ہے مدت کا تعین کر لو، مدت کا تعین کر لو۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم کوئی ایسا ذکر نہیں کرتے، اس کو بندے عموماً مروت کے خلاف سمجھتے ہیں، پھر جب ایک وقت گزرتا ہے تو پھر وہ اشارے کنایوں میں کہتے ہیں جی حالات بڑے آج کل خراب ہیں، یہ ہو گیا، وہ اگلا بندہ بالکل اہمیت نہیں دیتا، پھر تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے، پھر بات اور بگڑ جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان حالات سے بچتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اکتاؤ نہیں، لکھنے سے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یعنی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ چیز ذالکہ یعنی ویسے تو دور کو اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے نا، جیسے دور کتاب ہے آپ یہ کہیں گے ذالک الکتاب یا ذالکہ کتاب، لیکن قرآنی اصطلاح میں جو چیز پہلے گزری ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ذالکہ کا لفظ آتا ہے۔ ذالکم، یہ چیزیں اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑے انصاف پر مبنی ہیں، بہت زیادہ انصاف پر مبنی ہیں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ قائم کرنے والی ہیں، وَأَدْنَىٰ، اور زیادہ قریب ہیں، اللہ ترتابو، کہ تم کسی شک میں پڑو، یعنی تم کسی شک میں پڑو، یہ اس سے زیادہ قریب ہیں کہ جب تم لکھ لو گے تو بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ آگے فرمایا الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، الا مگر نہیں ہے، وادنا اور زیادہ، اللہ ترتابو تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتاً مگر یہ کہ وہ تجارت ہو، یعنی ایک بندے نے فرض کریں اس نے ایک چیز خریدی ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کو پیسے لا کے دیتا ہوں، شام کو دے دوں گا، کل دے دوں گا، تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، حاضر تجارت ہو، تو تدیرونہا، جو تم آپس میں گھماؤ، جو تم آپس میں کرو، بینکم اپنے درمیان، فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے نہ لکھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تبایا یہ بے سے نکلا ہے، بے بیچنے کو کہتے ہیں، جب تم آپس میں کوئی چیز بیچو یا خریدو اس پر بھی گواہ بنا لیا کرو، یعنی ایک چیز بیچی ہے کسی نے، ظاہر ہے پیسے اگر ہو گئے نقد پھر تو ضرورت نہیں ہے، فرض کریں کسی بندے نے بھینس بیچی ہے، اس نے پیسے دے دیے ہیں تو بات ختم ہو گئی، لیکن وہ کہتا ہے جی میں آپ کو کل دے دوں گا جی، تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ کوئی گواہ بنا لے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نقصان نہ پہنچایا جائے نہ لکھنے والے کو نہ گواہی دینے والے کو، یعنی ہمارا سسٹم آپ دیکھیں کس قدر بگڑا ہوا ہے، یہاں پر گواہی دینے والا کن مشقتوں میں پھنستا ہے، گواہ کو کن ذلتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کیا کیا گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کس لیے ہے
کہ ہم نے دین کو صرف نماز تک یا عبادات تک محدود سمجھا ہے، جبکہ بھائی جس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے اس کی عبادات نہیں ہیں، اس کی عبادات صرف رسمیں ہیں۔ جس کی عبادات اللہ قبول کر لے اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا الخلق حسن العبادہ، خلق عبادت کا حسن ہے۔ جس بندے کی عبادت اللہ قبول کر لے اس کا اخلاق سنور جاتا ہے، وہ اچھا انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم جس جگہ سے گزرتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے اور بھی بڑے اسباب ہیں۔ جرم جو ہے وہ صرف اخلاقی طور پر نہیں رکتا، جرم کے لیے قانون ہوتا ہے، مجرموں کو سزائیں دی جاتی ہیں تب جرم رکتا ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، بہت سے اس کے فیکٹر ہیں۔ لیکن اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عدالتی معاملات کو اپنا کاروبار سمجھ لیا ہے یا دنیا کا معاملہ سمجھ لیا ہے، جبکہ نماز روزے کو وہ عبادت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اور عدالتی معاملے کو کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، ہم جو بھی کریں گے۔ بیسیکلی یہ کنسیپٹ غلط ہے، اس کی پھر وہ خرابیاں آتی ہیں جو ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک جگہ پر ہم گئے تو ہمارا ایک دوست تھا، اس نے مکان کا معاملہ تھا، تو ایک گواہ تھا، تو اس نے کہا یار وہ دوسرے بندے نے آنا تھا وہ پہنچا نہیں، تو وہ جو اسٹامپ فروش تھا اس نے کہا جی یہ دے دیتا ہے گواہی۔ میں کہا یہ جانتا ہے؟ کہتا نہیں یہ انٹرنیشنل گواہ ہے، اس کا کام ہی گواہیاں دینا ہے، سچی گواہی ہوگی تو اتنے پیسے لے گا، جھوٹی ہوگی تو اتنے پیسے لے گا۔ اب مجھے بتائیے یعنی ایک مسلم معاشرے میں یہ کنسیپٹ کیوں بڑھتا ہے؟ اس بگاڑ میں کوئی ایک بندہ شریک نہیں ہے، سب بندے شریک ہیں۔ ہمارے پیر بھی اس میں شریک ہیں، ہماری عوام بھی اس میں شریک ہے، ہمارے علماء بھی اس میں شریک ہیں، ہماری ریاست اس میں شریک ہے، ہر بندہ شریک ہوتا ہے، تب جا کر نظام بگڑتا ہے، اور ہر بندہ شامل ہوتا ہے تب جا کر نظام سنورتا ہے۔ صرف دوسروں کو الزام دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی جگہ پہ جواب دہ ہے کہ جہاں تو تھا وہاں تو نے کیا کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے کو تکلیف نہ دو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری طرف سے اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہوگی۔ ہر سال بندہ عمرہ کر لیتا ہے، ہر سال حج کر لیتا ہے، لیکن اپنے خلاف آنے والے گواہ کو مروا دیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، اس نے نہیں سمجھا دین کی حقیقت کو۔ اللہ اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے اللہ کے ساتھ نافرمانی ہوگی، اللہ کے ساتھ بغاوت کا معاملہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، زندگی کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ لوگوں کو بندہ چکر دے دیتا ہے، اللہ کے علم سے تو کچھ باہر نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم کوئی چیز نہ پاؤ، یعنی گواہ نہ پاؤ، کوئی کاتب نہ پاؤ۔ سفر میں ایک معاملہ کیا ہے، اور سفر اس وقت کے سفر کا آپ دیکھیں نا جب اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اب کیا ہے آپ ابھی چلتے ہیں تو آپ کراچی پہنچ جاتے ہیں 2-3 گھنٹوں میں، یہ نہیں، اس وقت تو بڑے بڑے دن لگ جاتے تھے راستے میں۔ اگر تم سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کو لکھنے والا نہ پاؤ، پھر کیا کرو؟ فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، رہن رکھنا، مارٹگیج کرنا کسی چیز کو۔ فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، تو ایک رہن رکھ لو کوئی چیز جس پر قبضہ کر لیا جائے، یعنی کوئی چیز خریدتے ہو اور کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہے تو کوئی چیز رہن میں رکھ لو۔ مثلا فرض کریں بندہ اس کے پاس کوئی گھڑی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے پاس وہ رہن رکھوا دے۔ فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ، یہ اگلی بات پہ غور فرمائیں، فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَإِنْ أَمِنَ، پس اگر امن میں ہو، بَعْضُكُمْ بَعْض، تم میں سے بعض سے، یعنی اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے،
وہ کسی نے کہا تھا کہ بندہ ہمیشہ دوستوں سے دھوکہ کھاتا ہے، دشمنوں پر تو وہ اعتماد ہی نہیں کرتا۔ یعنی دھوکہ جو بندے کو ملتا ہے وہ ہمیشہ اسی سے ملتا ہے جس پر وہ اعتماد کرتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اعتماد کو نہ توڑا کرو، اعتماد کو مت توڑو۔ ایک میرے ساتھ ایک ذاتی معاملہ ہوا پچھلے دنوں۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی وہ ایسا ہو گیا اور میرا والد فوت ہو گیا اور تابوت کے لیے پیسے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خیر میں نے اس کو دے دیے، میرے پاس تھے، اب وہ غائب ہو گیا۔ اب میں نے کہا یار جس کا باپ مر گیا ہے میں اسے کیا کہوں، اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ پیسے بندے کے چلے گئے، مسئلہ یہ ہے کہ اعتماد توڑ دیا اس نے۔ کوئی ضرورت مند بندہ آئے گا، بندہ کیسے اس پہ اعتماد کرے گا یار؟ اس لیے اعتماد نہ توڑو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ پہ اعتماد کرتا ہے اس کے اعتماد کی لاج رکھو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ امن میں ہو، یعنی مطمئن ہے، اسے اعتماد ہے، فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس اسے چاہیے کہ وہ ادا کر دے، فَلْيُعَدِّ تو چاہیے کہ ادا کر دے، الَّذِي جو کہ اؤْتُمِنَ جس کے پاس امانت رکھی گئی، امانتہ اپنی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ اب دیکھیں کہ معاملات میں تقوی کا کتنا حکم دیا گیا ہے، بار بار ایک بات کو رپیٹ کیا گیا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی نہ چھپایا کرو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو بندہ گواہی چھپاتا ہے تو گناہ اس کے دل تک پہنچ گیا ہے، گناہ اس کے دل میں گھر کر چکا ہے جو بندہ گواہی چھپاتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ ہے، یہاں پر اختتام پذیر ہو رہی ہے، اگلی آیات تو خاتمہ سورت کی آیات ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ یہود، پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے یہود کو شہادت علی الناس پہ متعین کیا، انہیں صاحب کتاب بنایا، اور پھر ان کے قباحتوں کو ذکر کیا، اور پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب قبلہ بدل گیا، تمہارے ذمہ شہادت علی الناس کا فریضہ تمہارے ذمہ کر دیا گیا، اور پھر مختلف احکامات دیے، اور اب آخر میں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کیا لوگوں، ایک تو ہے نا یہ گواہی معاملات کی، ایک ہے اللہ کے دین کی گواہی دینا، شہادت علی الناس۔ امت کا منصب کیا ہے کہ جن لوگوں تک دین نہیں پہنچا ان تک اللہ کا دین پہنچانا، اس کو شہادت علی الناس کہا جاتا ہے۔ یکون الرسول علیکم شہیدا، تو رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، تمہیں اللہ نے جو شہادت کے منصب پہ فائز کیا ہے نا اس کو چھپایا نہ کرو۔ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، اور جو اس طریقے سے کرتا ہے تو گناہ، یعنی ترجمہ اس کا لفظی یہ ہے اس کا دل گناہ کرنے والا ہے۔ آثم اس میں فاعل ہے، قلب اس کا فاعل، آثم اس میں فاعل ہے اور قلب اس کا فاعل بن رہا ہے، اس کا دل گناہ کرنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ گناہ اس کے دل میں اتر گیا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تینوں آیات خاتمہ سورت کی آیات ہیں۔ اس میں بہت سے احکامات دیے، سورہ البقرہ میں بہت سی چیزوں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو معزول کر کے مسلمانوں کو اس منصب پہ فائز کیا۔ اب فرمایا اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے تمہیں حکم دے، تم اس کے بندے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اس کے حکم کے سامنے کوئی شک کرو، کوئی بات کرو۔ اور یہ جو نظریہ ہے کہ میں مالک نہیں ہوں اللہ مالک ہے، یہ تکبر کو ختم کر دیتا ہے، یہ تکبر کی نفسیات مار دیتا ہے۔ اور یہ نظریہ ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے اور اسے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ تجھے میں نے زندگی دی تھی، بتا تو نے کس طرح بسر کی تھی، تجھے میں نے منصب دیا تھا، بتا اس پہ بیٹھ کے کیا کیا تھا،
تجھے میں نے مواقع دیے تھے، بتا تو نے اس کا کیسے استعمال کیا تھا، تجھے میں نے عزت دی تھی، بتا تو نے اس کا کیسے استعمال کیا تھا۔ جو کچھ بھی بندے کے پاس ہے وہ امانت ہے، اور اسے اس کے مالک کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم اللہ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا اس کے ساتھ محاسبہ کرے گا۔ جو تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، اس کے پہلے آیت سن لیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، جب اللہ محاسبہ کرے گا وہ کسی کا پابند نہیں ہوگا۔ معتزلہ کہتے تھے اللہ پر واجب ہے کہ گناہ گاروں کو سزا دے، اللہ فرماتا ہے نہیں، مجھ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، میں جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کا بھی پابند نہیں ہے اور کسی کو معاف کرنے کا بھی پابند نہیں ہے۔ وہ اگر پکڑنے پہ آئے گا تو بس پھر حالات بدل جائیں گے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک اللہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ شے مین چاہت، چاہنا مصدر ہے، اللہ جو چاہتا ہے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام دیکھیں ان کو احساس تھا ایک چیز کا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم اپنے دلوں میں بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا۔ اب وہ ڈر گئے کہ دلوں میں تو بڑے بڑے خیالات آ جاتے ہیں، خیال تو بندے کے بس میں نہیں ہوتا، بڑے بڑے خیالات آ جاتے ہیں، بڑے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور گھبراہٹ کی وجہ سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ حکم دیا، ہم نے سر تسلیم خم کیا، آپ نے یہ حکم دیا، ہم نے سر تسلیم خم کیا، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، اب اللہ نے ہمیں ایسا حکم دے دیا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دلوں میں تو خیالات آ جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تم بھی یہود کی طرح کہو گے سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی؟ فرمایا کہ تمہاری شان نہیں ہے، تم کہو سمعنا و اطعنا، مالک ہم نے سن لیا، ہم نے تیری اطاعت کر لی، تیرا حکم آ گیا، بس ٹھیک ہے، ہمارا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ تو پھر یہ جب انہوں نے یہ کہا کہ سمعنا و اطعنا، تو اس وقت یہ اگلی آیات نازل ہوئی۔ اب اس میں جو چیز بندے کے دل میں آتی ہے اس کے 5 مرحلے ہیں، یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں یکفر، بعض کے نزدیک یحاسبکم بہ اللہ والا جملہ ما بعد آیت کے ساتھ منسوخ ہے، یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ دونوں آیات بعد میں نازل ہوئی جب صحابہ نے یہ کہا۔ اور بعض کے نزدیک اس میں نسخ کی ضرورت نہیں ہے، ایک وضاحت کی گئی ہے۔ جو چیز بندے کے دل میں آتی ہے عمل کرنے سے پہلے اس کے 5 مراحل ہوتے ہیں، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم اور عزم۔ حاجز یہ ہے کہ بندے کے دل میں ایک بات آئی، اس نے کہا یار وہ بندہ بڑا تنگ کرتا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ حاجز ہے۔ اس کے بعد ہے خاطر، اس نے اس بات کو بار بار سوچا کہ قتل کروں، بار بار اس نے سوچا قتل کر دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، یہ ہے خاطر۔ اس کے بعد ہے حدیث نفس، اس نے سوچا کہ یار اگر قتل کر دوں تو پکڑا نہ جاؤں، زندگی جیل میں نہ گزر جائے، پھانسی نہ لٹک جاؤں۔ بندہ جو خود کلامیہ کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ اگلا مرحلہ ہے ہم کہتے ہیں کہ بندے نے ایک ارادہ کر لیا لیکن دوسرا خیال بھی ہے
اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اسے قتل کروں، لیکن دوسرا خیال بھی ہے کہ قتل نہ کروں، یہ ہم ہے، اس پر بھی گرفت، یہ ان 4 مرحلوں پر گرفت نہیں ہے۔ جو سرکار نے فرمایا نا، وہاں پر ہم کا لفظ ہے کہ جس بندے نے نیکی کا ہم کیا، من ہم بحسنہ، جس نے نیکی کا ہم کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی اس نے کی نہیں ہے، اس نے صرف ہم کیا ہے کہ اس نے پختہ ارادہ کیا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے۔ اگر اس نے گناہ کا ہم کیا تو گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی لکھ، جب نیکی کر لے تو پھر اللہ کہتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھو، یہ ہم ہے۔ عزم کیا ہے کہ بندے نے اس کام کو نہ کرنے کا بالکل ارادہ ہی ختم کر دیا، اس نے کہا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ نکل پڑا اسے قتل کرنے کے لیے۔ اب جب وہ آگے گیا تو فرض کریں اس نے دیکھا کہ وہ بندہ تو اس کے جانے سے پہلے مر گیا ہے، تبھی موت مر گیا ہے، اب اس نے تو کوئی کمی نہیں کی تھی نا اپنی طرف سے۔ وہ جو سرکار نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی دوزخی ہوگا اور مقتول بھی دوزخی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کس لیے؟ قاتل نے تو قتل کیا، مقتول نے کیوں؟ فرمایا وہ بھی اسے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا۔ تو یہ جو عزم ہوتا ہے نا، اس پر گرفت ہوتی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ تم دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اس سے مراد ہم تک تھا، تو اس کی وضاحت کر دی گئی کہ جب تک ہم رہے گا تو یعنی جب ایک چیز اس درجے پہ پہنچ جائے گی، عزم کے درجے میں پہنچ جائے گی، دل میں ہے، عزم کے درجے میں جب ایک چیز پہنچ جائے گی، اگرچہ وہ کام نہیں ہوا تو اللہ تم سے اس پر گرفت فرمائے گا، کیونکہ تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ کہا، پھر یہ آیات نازل ہوئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، رسول ایمان لایا، بما انزل، ساتھ اس کے جو اتارا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے۔ یعنی جو کچھ اتارا گیا، دیکھیں جس طریقے سے امتی ایمان لاتے ہیں، رسول سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں کہ بھی یہ میرے پاس جو آیا ہے یہ فرشتہ ہے، یہ جو کلام لے کے آیا ہے اللہ کا کلام ہے، ہاں جی۔ تو رسول ایمان لائے اور ایمان والے ایمان لائے اس چیز پر جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ ہی، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ ہی اس کی کتابوں پر، ورسلہ ہی اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ رسولوں پر ایمان بالرسل کی ایک توضیح ہے کہ وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، ہم سب رسولوں کا احترام کرتے ہیں۔ رسول جو ہیں نفس نبوت میں سب رسول برابر ہیں، مقامات فرق ہے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ سے مراد یہ ہے ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا، پروردگار ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہمارے سر جھک گئے تیری بارگاہ میں، غفرانک ربنا، غفرانک اصل میں ایک معذوف فعل کا مفعول ہے، نطلب غفرانک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، یعنی ہم تیری اطاعت کرتے ہیں لیکن ہماری اطاعت ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں ہے، ہماری بخشش تب ہوگی جب تیرا کرم شامل حال ہوگا۔ غفرانک، مالک ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر ہم نے تیری بات